थैंक यू वेरी मच। सो माइक ओवर टू हमारे बहुत ही प्यारे हीरो ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली, बाबर महमूद। शुक्रिया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। माशाल्लाह बहुत ही चेहरे जो है ना, आज लग रहा है मुझे ईद है या शादी है। और मैं कॉलेजों में भी जाता हूँ, पार्लरों पे भी जाता हूँ, तो मैं यही बात बार बार कहता हूँ कि ऐसे ही रहा करो। ऐसे दिखने में दूसरा देख के खुश होता है, क्लाइंट आपका देख के खुश होता है। इसी तरह हम आपको खुशामदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम मसला लेकर आए हैं एक बार फिर, बाल गिरना, और आजकल अरूज पे है सिकरी खुश्की, और अगले माह इसका अंधाधुन हो जाएगा। हर बंदे के कोट पे, शर्ट पे, चादर पे उसके सिकरी बिखर रही होगी। ये अगला माह है, यानी फरवरी और मार्च। सिकरी जिस पे छिलकती है और बिखरती है, काला ब्लू कोट या ब्लैक चादर या ब्लू चादर जो है वो लेते हुए भी शर्म आती है कि ये सिकरी बहुत ज़्यादा है, सर को ढांप के रखो, टोपी पा के रखो, इस तरह के मामला चलते हैं। तो सिकरी के बाल मुतालिक आज चलेंगे, क्योंकि सिकरी को अगर हम काबू पा लेते हैं तो फिर बाल गिरने को भी काबू पा लेते हैं। और सिकरी है जहाँ बाल खफा है वहाँ, और जहाँ सिकरी नहीं है सफाई है वहाँ। और सफाई कहते हैं निब से मांग, ठीक है। सफाई है जहाँ खुदाई है वहाँ। इसी तरह सर की सफाई, हम नहाते भी हैं, सर भी धोते हैं, चेहरा भी 10 बार धोते हैं, हाथों को तो खैर अंधाधुनी धोते रहते हैं। लेकिन सर के मामले में हम नहीं सीखते कि सर को धोने के क्या तरीके, सर को धोने के सर्दियों में क्या तरीके, सर को धोने के गर्मियों में क्या तरीके, सर को धोने में बरसात में क्या तरीके, किन मौसमों में बाल लाजमी गिरते हैं और दुनिया की कोई भी चीज़ लगा लें तो नहीं रुकती, किन मौसमों में बाल अगर कोई भी गलत चीज़ भी लगा लें तो बाल नहीं गिरते। यही मामलात हमें, क्योंकि हम आवाम के लिए एक फलाह करते हैं ब्यूटी पार्लर पर, और हमारे पास जो बंदा आता है वो बहुत ही तड़प से आता है कि मेरे बाल तबाह हो गए हैं, मेरे बाल ख़राब हो गए हैं, मेरे बाल गिर गए हैं, मैं गंजी हो गई हूँ, मैं गंजा हो गया हूँ, और मैंने ये देखें दिखाने भी नहीं है, मुझे शर्म आती है। ये लफ्ज़ मेरे लिए रोज़ के हैं, और इसीलिए हैं कि जब हम शैम्पू लगाते हैं या कलर लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं, एक तो हमें मौसम का नहीं पता होता, एक हमें उस चीज़ का नहीं पता होता। जैसे दवाइयाँ तो सारी हैं ना, सेफ्ट्रॉन, एस्प्रिन, पैनाडोल, लेकिन कोई सिर दर्द ठीक करती है, कोई नींद लाती है। हम हर चीज़ को एक ही तरीके पे इस्तेमाल करते हैं और हर मौसम में एक ही तरीके से चलते हैं। मसलन जैसे गर्मी में हमें चाय अच्छी नहीं लगती, सर्दी में हमें बोतल अच्छी नहीं लगती, और गर्मी में हमें बोतल का जितना भी पी लिया जाए उतना कम होता है, और चाय का इस्तेमाल गर्मी में कर लिया जाए। तो इसी तरह हमारे शैम्पूज़ और ऑयल का भी मामला यही है। अच्छा जी, सिकरी के बारे में हम चलते चलें। सबसे पहले तो ये लफ्ज़ है खुश्की, लेकिन ये लफ्ज़ जब हमने छानबीन की तो ये लफ्ज़ निकला तेल। और तेल कैसे कि जब आपके जिस्म में तेल जो है जमना शुरू होता है, जिसको फैट कहते हैं, जिसको खुश्की आप लोग कहते हैं, वो तेल जो गर्मियों में आपके सरों पे नहीं खुश्की बनता, जो जिस्म को खुश्क गर्मियों में नहीं करता, पिघलता है, आबशारों की तरह, नदियों की तरह चलता है गर्मियों में, और सर्दियों में बर्फ़ की तरह जम जाता है, जिसको हम खुश्की कहते हैं। और ऑयली स्किन वाले सर्दियों में अगर सफाई ना रखें तो वो खुश्की का ज़रूर शिकार होते हैं। और खुश्की जो है वो सबसे पहले हमें अपनी सेहत का लफ्ज़ रखना है। सेहत क्या है? हाजमा। हाजमा इंजन है जो जिस्म को चलाता है, जिसने प्रोटीन को पिघलाना है। प्रोटीन क्या है? ऑयल। ऑयल, फैट, खुश्की जो होना अच्छापन है, लेकिन इसका जमना और इसका रुकना, वायरस बनना और खून का दबाव को, चलाव को रोकना, ये बीमारी है। जब खून का दबाव चेहरे पे या सर पे आना रुकता है या स्लो होता है
تو پھر ہم چہرے پہ یا سر پہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. چھائیاں، ایکنی، بال گرنا، نشان پڑنا، رنگ کالا ہونا، یہ سب انہی چیزوں کی نشانی ہے کہ جب ہم ان چیزوں میں شکار ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں سردی میں تحفے میں ملتی ہے، جب ستمبر جاتا ہے، اکتوبر آتا ہے، تو نزلہ زکام موسم کی تبدیلی کی بنا پر میسر آتا ہے. اس کو ہم رحمت کی بجائے زحمت سمجھ لیتے ہیں. رحمت ہے کیوں کہ وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، ناسور ہے، جو جسم میں رکے گا تو تباہی پھیلائے گا، خون جلائے گا، اور جس چیز پہ چپکے گا اس کو زخمی کر دے گا. وہ چیز ڈیمیج ہوگی کوئی بھی، چاہے وہ نظر ہو، دماغ ہو، دل ہو، جگر ہو، تو وہ اس چیز کو جب ورک ہی نہیں کرنے دے گا تو وہ کیسے ہوگا. اور سب سے بڑھ کر خون کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہے ریشہ. اور جب ریشہ آ جاتا ہے سر پہ تو پھر بالوں کا گرنا اور سفید ہونا نہیں روکا جا سکتا. اس کے لیے سب سے پہلا عمل ہے کہ جب بھی نزلہ ہو آپ نے اس کو سٹیم لے کر بھگانا ہے، نہ کہ آپ نے مختلف دوائیاں کھا کر اس کو روک لینا ہے. یہ آئندہ کی آنے والی بڑی آفات کو روکتا ہے، آنے والی بڑی بیماریوں کو روکتا ہے. نہ صرف رنگ کو، روپ کو، نہ صرف بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے بلکہ گرنے سے بھی روکتا ہے، اور آپ کو موٹا ہونے سے بھی روکتا ہے. اگر آپ نزلہ روک لیتے ہیں تو موٹا ہونے سے بھی آپ جو عمل کرتے ہیں موٹاپے کے لیے وہ بھی کارساز نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پہ ہے کھانا ہضم کر کے سونا. اس میں کھانا جس نے ہضم کر کے سوئے تو سمجھے اس نے رات کو جو اصل اللہ تعالیٰ نے نیند پیدا کی ہے ٹونک، اور ٹونک میں ہمیں انعام ملتا ہے سوتے وقت. جو عمل ہم رات کو یا دن کو جو کرتے ہیں تو رات کو ہمیں سونے میں آئرن ملتا ہے. دل کو، جگر کو، دماغ کو، ہر چیز کو جو مہیا ہوتی ہے پیٹرولیم، وہ رات کو سوتے وقت اس صورت میں ہوگی جب انجن جو ہے وہ ٹھیک کر کے آپ سوئیں گے. جب آپ کھا کر سوئیں گے یا نہیں سوئیں گے، دونوں صورتوں میں آپ کا انجن خراب ہو جائے گا. اسی طرح ہم جب صبح اٹھتے ہیں اور ناشتہ نہیں کرتے اور دودھ سے بڑا چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور بھوکے کالج آ جاتے ہیں، بھوکے پارلر پہ آ جاتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اس میں بھی اگر کوئی پھلوں کا ناشتہ ہو جائے تو وہ سب سے بہتر. اسی طرح جس طرح جن لوگوں کی آئلی سکن ہے ان کو آپ نے پیدل چلیں گے تو سکری ختم ہو جائے گی، سست بیٹھیں گے تو سکری ہو جائے گی. یہ ایک آسان سا سب سے بڑا علاج ہے کہ پیدل چلیں گے تو سکری فری میں ختم ہو جائے گی. دوسرا سٹیم لیں گے پھر بھی سکری ختم ہو جائے گی. تیسرا جو ہے وہ ہے بارش کا پانی اگر سر پہ لگائیں گے جمع کر کے تو پھر بھی سکری ختم ہو جائے گی. یہ وہ مفت کے علاج ہیں جن سے آپ بالکل کوئی چیز آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. اور جو بندہ کھانا ہضم کر کے سوتا ہے اس کو سکری نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے اور یہ ہمارا چیلنج بھی ہے. اور جس بندے کو یہ پتہ لگ گیا کہ سردیوں میں آئل کے بغیر سر نہیں دھونا تو اس کو بھی سکری، کیونکہ صفائی سردیوں میں تیل سے ہوتی ہے، کیونکہ خشکی چپک جاتی ہے، جم جاتی ہے تو اس کو آئل پگھلاتا ہے اور اس کو آئل کی ہیٹ سے پگھلا کر وہ باہر پھینکتا ہے جس سے پانی سے صاف ہو جائے. اسی طرح گرمیوں میں ہم نے آئل استعمال نہیں کرنا، شیمپو کرنا ہے اور شیمپو کو لگا کر 10 منٹ رکھنا ہے. اس سے ہمارا جتنا آئل آ کر رکتا ہے سر پہ یا تیزاب رکتا ہے، نمک رکتا ہے، اس میں مختلف قسم کے کیمیکل جسم کے ہوتے ہیں جو خارج ہونے ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح ہی شیمپو سے واش ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم ہیئر برش جو ہے ہمارے پاس جو آئرن اسٹیل پن ہے وہ بھی ایک سکری کا اور بال گرنے کا بہت زبردست علاج ہوتا ہے. وٹامن ڈی جو ہے اس میں اسٹیل ٹپس ہوتی ہیں، یہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ بھی اگر ٹچ دیں، ٹچ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے اس کو ہٹانا نہیں ہے. جیسے سڑک پر گاڑی کے ٹائر جدا نہیں ہوتے، اس کی پن جو ہے آپ نے جدا نہیں کرنی. دن میں 1 بار 2 بار 3 بار اگر خشک بالوں میں کریں تو وٹامن ڈی، بالوں کا ڈاکٹر، کلینزر اور بہترین قسم کا شائن آپ کو یہ خود ہی دے دے گا اندر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام دھاتیں جسم کے اندر رکھی ہیں. ان کو اپلائی کرنا، وائبریٹ کرنا، پیدل چل کر کریں یا ہیئر برش کر کے. دوسرا
ہے یوں بال جو ہے نا یہ ان کو پکڑ کے یوں کھینچیں ہلکے ہلکے، تو ان سے بھی آپ کے بال گرنا، کیونکہ سر پر خون جب آئے گا آسان، کسی سے نہیں کھنچوانے خود ہلکے ہلکے ہاتھ جو ہے نا یہ کھینچ کر جب آپ کریں گے تو یہ بالوں کی مضبوطی اور سکن کی مضبوطی اور خون سر پر آئے گا. جب خون آئے گا تو آپ کو کسی دعا جی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ ایک جو اور علاج ہے بال روکنے کا وہ ہے یہ جو ناخن ہے آپس میں ان کی مساج کرنی ہے. یہ ڈاکٹری علاج ہے، یعنی بغیر دوائیوں کے ہم یہاں کھڑے ہیں. یہ جو چیز ہے نا یہ ناخن سے ناخن کی مساج آپس میں رڑک کم سے کم 1 منٹ اور جتنی ہو سکتی ہے دن میں کر لیں. اس کے بعد آپ میتھی کھائیں تو بال رک جائیں گے، مولی کھائیں تو بال رک جائیں گے. اس کے بعد زیتون کا تیل ہلکا سا گرم کریں تو سکری اسی ٹائم صاف ہو جائے گی سر سے. بادام روغن ہلکا سا گرم کر کے اپلائی کریں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا. اور سب سے آسان نانی اماں دادی اماں کے ٹوٹکے جب مکمل نہیں ہوتے وہ تو بہت ہی اکثیر ہے، گلاب کا رنگ، گلیسرین اور لیمو ہم وزن آپ شامل کریں. اور سکن کا ڈاکٹر ہے یہ پورا، سکری کا، خشکی کا، بال گرنے کا، بال اگانے کا، رنگ کو صاف کرنے کا، گردن کو صاف کرنے کا، ہاتھ کو صاف کرنے کا، مینی اینڈ پیڈیکیور آپ کے گھر میں ڈاکٹر موجود ہے. یہ جو باتیں ہیں باقی ہم لکھی ہوئی بھی آپ کو دے دیں گے یہاں.